بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کو خطاب کیا۔ اس وقت ان حالات کے بارے میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج میں نے تم پر اپنی دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور میں راضی ہو گیا تم سے صرف مذہب اسلام کے بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے اندر ہی اتمام نعمت اور اتمام دین کر دیا تھا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر دین کا اتمام ہو چکا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر دین کے احکامات مکمل ہو چکے، لیکن دین کے کچھ احکامات ایسے تھے جو ان مینیجبل تھے، جو ابھی منظم نہیں تھے، ان کو مینج کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد باہم مشورے کے ذریعے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ اب اس کے بعد چند سالوں کے بعد، بلکہ چند مہینوں کے بعد، مدینے کے قریب ایک علاقے سے خبر آتی ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا، ان کی بنیاد یہ تھی، ان کا بیس یہ تھا کہ ہم جو زکوٰۃ دیں گے وہ سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، اسٹیٹ گورنمنٹ کو دیں گے۔ گویا ہم زکوٰۃ کو جمع کر کے اپنے علاقوں میں تقسیم کر دیں گے، یہ ان کا کہنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم نامہ جاری فرمایا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ایک طریقے سے یہ لوگ جو سینٹرل گورنمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، مدینے کی ریاست کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ مدینے میں نہیں پہنچائیں گے، آپس میں جمع کر کے تقسیم کر دیں گے۔ اور انہوں نے یہ دلیل دی، حوالہ دیا، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه۔ دلیل یہ دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما چکے ہیں، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں ان سے قتال کرتا رہو، اب جب کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کا جان، ان کی مال سب محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، حضرت عمر سے کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے، بڑے جری بنتے تھے، اسلام کے اندر بزدلی کا شکار ہو رہے ہو، اسلام کے اندر نرم دلی کا شکار ہو رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا، اس وقت امت کی تنظیم کی، اس وقت امت کو آرگنائز کیا، مینج کیا، جس وقت امت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہونے کی صورت ہو رہی تھی، اور فرمایا کہ یاد رکھو، سن لو، خدا کی قسم اگر وہ لوگ حضور کے زمانے میں ایک اونٹ کے بننے والی، اونٹ کے گلے میں بننے والی رسی دیا کرتے تھے زکوٰۃ میں، اگر وہ آج منع کریں گے، انکار کریں گے، تب بھی میں ان سے قتال کروں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو انشراح صدر ہو گیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم مل چکا تھا، میں نے بھی یہ بات جان لی، فعرفت انہ الحق، یہی بات برحق ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت ان لوگوں کے انکار کرنے پر ان سے کچھ جھگڑا نہ کرتے، قتال نہ کرتے یا ان کا بائیکاٹ نہ کرتے، تو ایسی صورت کے اندر آج تو وہ زکوٰۃ مدینہ دینے منع کر رہے، کل کو وہ زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دیتے، جب کل زکوٰۃ کا انکار کر دیتے تو پرسوں نماز کا انکار کر دیتے کہ بھئی ہمیں نماز سمجھ میں نہیں آتی، پھر اس کے بعد روزے کا انکار کر دیتے، نعوذ باللہ اسلام سے پھر جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت امت کو سنبھالا جبکہ امت ڈگمگانے لگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر آدمی تھے، شجاع آدمی تھے، جری آدمی تھے، لیکن یہاں کے نرم پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی تھے، لیکن جب اسلام کی بات آئی، اسلام کے کسی حکم کی بات آئی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بات آئی، تو اس وقت انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور یہ فرمایا کہ اگر وہ شخص اونٹ کے گلے میں بننے والی رسی بھی نہیں دیں گے اللہ کے راستے میں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تب بھی میں ان سے قتال کروں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس امت کو مینج کیا ہے، اس میں اس امت کے اندر جو تمام احکامات ہے اس کو آرگنائز کیا ہے، منظم کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہمارے سامنے دین کے تمام احکامات موجود ہیں، نماز کا پورا پروسیس موجود ہے، زکوٰۃ کا پورا طریقہ موجود ہے، روزہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے حج موجود ہے اور توحید موجود ہے۔ یہ اتمام نعمت اور اتمام دین اور دین کا مکمل ہونا یہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کو مینج کیا گیا اور اس کو پورا آرگنائز کیا گیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، 2 سال چند مہینے حضرت ابو بکر نے خلافت کری، اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کو راستہ صاف ملا، ان کو دین کے تمام احکامات مینج ملے اور آرگنائز ہو کے ملے، تب ان کے لیے اسلام کی بھاگ دوڑ اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے راستے بالکل صاف ملے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فتوحات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات کثرت سے نہیں ہوئی۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دین کو مینج کیا ہے، اس کو آرگنائز کیا ہے، اس کو منظم کیا ہے۔ ایک طریقے سے الماریوں میں کتابیں پڑی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ترتیب سے لگایا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک رول ہے، اور غار حار، غار یار حضرت ابو بکر صدیق رہ چکے ہیں اللہ کے نبی کے، اور ایک طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کی اسلام کی خاطر وہ خدمات ہے جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی جو زندگی ہے، جو تاریخ ہے، جو بایوگرافی ہے، جو ہسٹری ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جیسا ان کا تعلق تھا، جیسا ان کا رابطہ تھا، وہ تعلق، وہ معیت، وہ رابطہ ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت کو پا سکے، آپ کے ساتھ کو پا سکے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر معیت نصیب نہ ہوئی، سفارش نصیب نہ ہوئی، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب آپ میدان محشر میں حوض کوثر پر جام کوثر پلا رہے ہوں گے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہوگا جہاں جا کر ہم بھکاری بھیک مانگ سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت حاصل کرنے کے لیے، آپ کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ تمام چیزیں کرنی ہیں، وہ تمام قربانیاں دینی ہیں، وہ تمام مشقتیں جھیلنی ہیں جو غار یار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ